بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، جامع السنن الترمذی کے ابواب الاطعمۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبق نمبر 16 کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ما جاء ان المؤمن یأکل فی معن واحد۔ یہ باب ہے اس بیان میں کہ مومن ایک ہی آن سے کھانا کھاتا ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے روایت کی یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے روایت کی عبید اللہ سے، عبید اللہ نے روایت کی نافع سے، نافع رحمہ اللہ نے روایت کی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ عبداللہ ابن عمر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکافر یأکل فی 7 امعاء، کہ کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے، والمؤمن یأکل فی معن واحد، اور مومن ایک آنت میں کھاتا ہے۔ هذا حدیث حسن صحیح وفی الباب عن ابی ہریرہ وابی سعید وابی بصرہ وابی موسیٰ وجہجاہ الغفاری ومیمونۃ وعبداللہ بن عمر۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور اس باب میں حضرت ابو ہریرہ، ابو سعید، ابو بصرہ، ابو موسیٰ، جہجاہ الغفاری، میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے بھی روایات مروی ہیں۔ وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة۔ ہمیں روایت کی اسحاق بن موسیٰ نے، انہوں نے روایت کی معن سے، معن نے روایت کی مالک سے، مالک نے روایت کی سہیل بن ابی صالح سے، انہوں نے اپنے والد محترم سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد نقل کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضافہ ضیف کافر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا جو کہ کافر تھا، فامر له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشاۃ فحلبت فشرب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک بکری دوہنے کا حکم فرمایا، تو بکری دوئی گئی اور اس کافر نے اس دودھ کو پی لیا۔ ثم اخرى فحلبت فشربہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے دوسری بکری دوئی گئی اور اس دودھ کو بھی وہ پی گیا۔ ثم اخرى فشربہ حتى شربا حلاب 7 شیاہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تیسری بکری دوہی گئی، وہ اسے بھی پی گیا، یہاں تک کہ 7 بکریوں کا دودھ پی گیا۔ ثم اصبح من الغد فاسلم، پھر جب صبح ہوئی اگلے دن کی تو وہ مسلمان ہو گیا۔ فامر له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشاۃ فحلبت فشرب حلابها، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک بکری دوہنے کا حکم فرمایا، وہ بکری دوہی گئی تو اس نے اس کا دودھ پی لیا۔ ثم امر له باخرى فلم يستتمها، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دوسری بکری دوہنے کا حکم فرمایا، جب بکری دوہی گئی اور دودھ پیش کیا گیا تو اس کا پورا دودھ نہ پی سکا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
المؤمन यशरब फी मिअन वाहिदिन वल काफिर यशरब फी सबअति अमआइन, के मोमिन एक आंत में पीता है और काफिर 7 आंतों में वो पीता है। हाजा हदीसुन हसनुन सहीहुन गरीबुन, ये हदीस हसन है, सही और गरीब है। यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन के खाने और काफिर के खाने और उसके पीने के बारे में जिक्र फरमाया। तो ये बात जहन में रहे कि मोमिन का मकसद हयात अलग है और काफिर का अलग। ये हदीस मुबारका सराहतन क़िल्लत हिर्स और कसरत हिर्स की एक तमसील है कि काफिर की ज़िंदगी का मकसद खुलासा ही वो बस दुनिया है, दुनिया तक ही उसकी नज़र जाती है और यही तक वो महदूद है। दुनिया की नेमतों और उसके लज़ाइज़ से और उसके तमाम कानों से, तो काफिर का मकसद ही यही है, अपना पेट भरना, इन कानों से फ़ायदा उठाना। जबकि मोमिन उसका असल मकसद अल्लाह ताला की रज़ा और आखिरत की अबदी कामयाबी हासिल करना है। मुसलमान के ज़िम्मे बहुत सारे फ़राइज़ हैं जो इसे दुनिया में पूरे करने हैं, ताकि उन फ़राइज़ के तकमील के बदौलत वो उखरवी कामयाबी का मुस्तहिक बन सके। दुनिया की ज़िंदगी एक मुख्तसर सी ज़िंदगी है, चुनांचे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, मा अना इल्ला कराकिब इस्तज़िल्ल तहत अश-शजरा, के दुनिया हमारे लिए उसकी मिसाल एक गुज़रगाह की है, एक पल की मानंद है। जैसे मुसाफिर जा रहा है तो थोड़ी देर के लिए वो दरख्त के साये में उसके छांव में बैठकर आराम करके फिर अपने सफ़र पर आगे निकलता है। तो यही हमारी ज़िंदगी का मिसाल है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, अद्दुनिया सिजनुन लिलमुमिन व जन्नतुल काफिर। ये भी इरशाद है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना, जबकि काफिर के लिए जन्नत है। मतलब बस जो वो चाहता है करता है, हिसाब किताब दुनिया में उसके साथ कोई नहीं, आखिरत में ही होगा। यहाँ पर ये बात जहन में रहे कि खाना पीना ये मकसूदी नहीं है, यानी मकसदी ज़िंदगी नहीं है। क्योंकि अगर खाना मकसद हो तो फिर वो तो हैवान भी खाते हैं और ये कुफ्फार भी उसी हैवानों की तरह ही खाते हैं, उन्हीं की तरह पीते हैं। न किसी जिम्मेदारी का एहसास, न कोई फिक्र। मगरिब की मादा परस्त तहजीब का खुलासा भी महज मादियत और सिर्फ अक्ल शुर्ब, बस इनका यही मकसद है। चुनांचे जो अकबर अलाहाबादी ने उनकी हकीकत हाल को बयान करते हुए शेर कहा है, चंद दिन की जिंदगी है कूफत से क्या फायदा, का डबल रोटी लड़की कर खुशी से भूल जा। ये चंद दिन की जिंदगी है, बस इसमें टेंशन क्या लेनी है, क्या मुसीबतें झंझटें पालनी है। डबल रोटी का, क्लर्की कर, नौकरी कर, अपने मजे कर, खुशी से भूलता जा और बस अपनी जिंदगी गुजारता जा। यही उनकी हकीकी जिंदगी का आकस है जो कि अकबर अलाहाबादी ने बयान किया है। अब यहाँ पर एक एतराज वाक़या हो रहा है। एतराज यह है कि देख ले, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद अपनी जगह पर, नाउज़ु बिल्लाह, हम उस पर एतराज नहीं, ये एतराज करने वाला कह रहा है। लेकिन बहुत सारे काफिर ऐसे हैं जो कम खाते हैं और बहुत सारे मुसलमान हैं जो इंतहाई ज़्यादा खाना खाते हैं। तो फिर इसमें क्या तदबीक होगी? तो इसका जवाब मुहद्दिसीन हजरात ने मुख्तलिफ दिया है कि देखिए, मोमिन की शान अलग है और काफिर की शान अलग है। क्या मतलब? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर खबर नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये इंशा है। इंशा यानी मोमिन की शान बयान कर रहे हैं कि मोमिन, उसकी शान ये है कि वो सिर्फ एक ही आंत से खाना खाएगा, जबकि काफिर, उसकी निशानी और उसका शान ये है कि वो 7 आंतों से खाना खाएगा। यानी उसके, काफिर के मिजाज में वो हिरस वो ज्यादा है, तो इस वजह से वो खूब पेट भर के खाएगा। जबकि मोमिन का मकसद तो अल्लाह की रजामंदी है, इबादत के लिए इतनी कुव्वत हासिल करना है कि जिसके बदौलत वो अल्लाह की इबादत कर सके, तो उसके लिए एक आंत वाला खाना वो भी काफ़ी होता है। दूसरा जवाब
بعض حضرات نے یہ دیا ہے کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد متعین ہے، جیسے اس دوسرے حدیث میں اس کافر کا ذکر کیا، پھر جو بعد میں مسلمان ہوا کہ مسلمان ہونے سے پہلے اس نے 7 بکریوں کا دودھ پیا، اور پھر جب اگلی صبح مسلمان ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دودھ منگوایا تو 1 بکری کا دودھ صرف پی لیا اس نے، دوسرے کو پورا بھی نہ کر سکا۔ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ روایت اس طرح ذکر کی ہے۔ ایک تیسری توجیہ بھی ان دونوں روایاتوں کے درمیان یہ کی ہے کہ مومن جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرتا ہے، تو اس کے کھانے میں شیطان شریک نہیں ہوتا، جبکہ کافر تو چونکہ اللہ کو مانتا ہی نہیں، اللہ کی ذات کا ہی منکر ہے، تو اللہ کا نام نہیں لیتا، جب اللہ کا نام نہیں لیتا تو اس کے ساتھ شیطان کھانے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ یعنی گویا بتلانا مقصود یہ ہے کہ مومن تو اللہ کے نام کے ساتھ ہی وہ سیر ہو جاتا ہے، ذکر الہی کے برکت کے ساتھ، نور معرفت اور ایمان کے ساتھ وہ سیر ہو جاتا ہے اور اس سے ہم وقت سیر رہتا ہے، لیکن کافر چونکہ اللہ کا نام لیتا نہیں، اس کو مانتا نہیں، اس پر ایمان رکھتا نہیں، اس لیے شیطان اس کے ساتھ شریک ہوتا ہے اور اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ دیکھیں آنتیں تو 7 نہیں 6 ہے، 3 اوپر ہے جو کہ چوٹی ہے اور 3 بڑی آنتیں ہیں جو نیچے ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 7 کا عدد کیسے ارشاد فرمایا؟ تو شارحین حدیث اس سے جواب دیتے ہیں کہ دیکھیں یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے اعضاء کی تشریح اور تفصیل نہیں بتا رہے، اور نہ ہی یہاں پر موضوع یہ چل رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد علم طب اور اجزاء بدن کی تفصیلات بتانا نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تقلیل اور تکثیر طعام کی ایک حد وہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ تکثیر کے لیے 7 کا عدد عرفاً استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی بدن کا وہ ایک طرح سے بالکل پوری اس کو کھول کر جائزہ لیا اور آنتیں نکالی اور ان کو گننے کے بعد کہا کہ 7 ہیں، نہ یہ بات نہیں ہے، بلکہ 7 کا عدد ہر چیز میں کثرت کے لیے وہ ایک استعمال ہوتا رہتا ہے۔ جیسے بعض علاقوں میں کہا جاتا ہے کہ بھائی میں بالکل ناک تک سیر ہو چکا ہوں، پیٹ بھر چکا ہے، یہ ہے، تو یہ نہیں ہے کہ وہ حقیقتاً ناک تک بھر چکا ہوتا ہے، کھانا تو اس کے پیٹ کے اندر ہی ہوتا ہے اور معدے میں ہی وہ سارا ہوتا ہے، لیکن یہ ایک محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ طعام کی 7 شہوتیں ہیں۔ نمبر 1 شہوت طبع، نمبر 2 شہوت نفس، نمبر 3 شہوت عین، نمبر 4 شہوت فم، نمبر 5 شہوت اذن، نمبر 6 شہوت انف، اور نمبر 7 شہوت الجوع، بھوک کی شہوت۔ تو مومن جو کھاتا ہے وہ صرف اسی 7ویں کے لیے، اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے وہ کرتا ہے، جبکہ کافر ان 7 کے لیے کھاتا ہے، اسی وجہ سے یہاں پر 7 کا عدد وہ بولا گیا ہے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف، اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی طعام الواحد یکفی الاثنین، ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے، یہ باب اس بیان میں ہے۔ وبه قال حدثنا الانصاری قال حدثنا معن قال حدثنا مالک وحدثنا قتيبة عن مالك عن ابي زناد عن الأعرج عن ابي هريرة رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی انصاری نے، انہوں نے روایت کی معن سے، معن نے روایت کی مالک سے، اسی طرح ایک دوسری سند ہے اس کی، ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے روایت کی مالک سے، انہوں نے ابو زناد سے، انہوں نے اعرج سے، اعرج نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد نقل کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طعام الاثنین کافی ثلاثہ و طعام الثلاثۃ کافی الاربعہ، کہ 2 آدمیوں کا کھانا 3 کے لیے کافی ہوتا ہے اور 3 بندوں کا کھانا 4 کے لیے
کافی ہوتا ہے۔ وفی الباب عن ابن عمر و جابر، اس باب میں عبداللہ ابن عمر اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے روایت نقل ہے۔ هذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وروا جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی ہے، طعام الواحد یکفی الاثنین، ایک آدمی کا کھانا دو کے لیے کافی ہوتا ہے، وطعام الاثنین یکفی الاربعہ، اور دو کا کھانا چار کے لیے، وطعام الاربعۃ یکفی الثمانیہ، اور چار بندوں کا کھانا 8 کے لیے کافی ہوتا ہے۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا سفیان عن الاعمش عن ابی سفیان عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہذا، ہمیں محمد ابن بشار نے روایت کی، انہوں نے عبد الرحمن ابن مہدی سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے اعمش سے، اعمش نے ابو سفیان سے، ابو سفیان نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی روایت کے ساتھ، انہی الفاظ کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی ہے۔ یہاں پر 2 بندوں کا کھانا 3 کے لیے اور 3 کا 4 کے لیے، یا 1 کا 2 کے لیے، 2 کا 4 کے لیے اور 4 کا 8 کے لیے کافی ہونے کا مطلب، اس میں ترغیب ہے تقلیل طعام کی طرف، قناعت کی طرف، کفاف کی طرف، اور قوت لا یموت پر اکتفا کرنے کی طرف۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کی خدمت کرتے تھے، پھر مہمانوں کی بہت کثرت ہوئی، دور دراز سے لوگ سفر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین سے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ بھائی اگر گھر میں 2 آدمی ہو تو 2 مہمان ساتھ لے جاؤ، اگر 3 ہو تو 3 مہمان ساتھ لے جاؤ۔ تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ زیادہ کانے اور شکم پوری سے محفوظ رہو گے، جو کہ سراسر نقصان دہ چیز ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی مہمانی اور ضیافت میں عموم اور وسعت آئے گی، زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہوں گے، اور یہی طعام الواحد یکفی الاثنین اس کا مفہوم ہے، اور یہی مقصد اور مراد ہے، اور اس طرح سے مسافروں کی ضرورت بھی وہ پوری ہوگی۔ جدید مغربی تہذیب اور مغربی تمدن کے سیلاب میں اب مسلمان دن بدن وہ نہ صرف بہتے جا رہے ہیں بلکہ ڈوبتے جا رہے ہیں۔ روزانہ کی یہ جو تقریبات، شادی حالوں میں، دوسرے تقریبات میں ہم دیکھتے ہیں من و ٹنوں کے حساب سے جو عمدہ قسم کے، اعلیٰ قسم کے کھانے بنائے جاتے ہیں، تو اس میں آدھے سے زیادہ وہ کوڑا کرکٹ سمجھ کر پھینک دیا جاتا ہے۔ تو اس کے متعلق حکیم محمد سعید صاحب مرحوم نے ایک تحقیق کی تھی، تجزیہ کیا تھا کہ ان تقریبات میں تقریباً روزانہ، یہ اس وقت کی بات ہے 1997 میں ان کو تقریباً شہید کیا گیا تھا، اس سے پہلے کی بات ہے، آپ سوچ لیں اس وقت کے حساب سے، یہ اس وقت کا وہ تجزیہ پیش کر رہے کہ ان تقریبات میں ہر روز آدھے سے زیادہ صحیح طعام اور قابل استعمال کھانے ضائع ہوتے ہیں، جو کہ کروڑوں روپے کی مالیت کی ہوتی ہیں۔ تو ایک طرف کروڑوں روپے کی مالیت کا کھانا ضائع ہو رہا ہے، اور دوسری طرف افلاس زدہ بھوکے ایک نوالے کو ترس رہے ہیں۔ اسلام کا نظام اور اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ بھوکوں کی ضرورت کو امیروں، مالداروں اور صاحب ثروت لوگوں پر تقسیم کرو۔ اگر یہ نظام صحیح معنوں میں پرورش پائے تو کسی بھی اسلامی ملک میں کوئی شخص بھوکا نہیں سوئے گا، افلاس زدہ کوئی نہیں ہوگا۔ پھر یہاں پر باب میں بظاہر تھوڑے سے ان دونوں روایات میں تعارض ہے کہ یہاں پر طعام الاثنین کافی الثلاثہ، یعنی 2 کا کھانا 3 کے لیے کافی ہے اور 3 کا کھانا 4 کے لیے، جبکہ اگلے میں دگنا فرمایا ہے، 1 بندے کا کھانا 2 کے لیے کافی ہو جاتا ہے، 2 کا کھانا 4 کے لیے اور 4 کا 8 کے لیے۔ تو اس میں یہ تعارض ظاہر آ رہا ہے۔ تو یہاں پر جواب اس سے یہ ہے کہ یہ مختلف اشخاص اور احوال کے اعتبار سے ہیں، یعنی جو کم ایثار والے ہوتے ہیں تو 2 کا کھانا 3 کو آسانی کے ساتھ کفایت کر جاتا ہے، یا 3 کا کھانا 4 کو، لیکن جو زیادہ ایثار والے ہوتے ہیں، جو دوسرے کو خود پر زیادہ فوقیت اور ترجیح دیتے ہیں، تو وہاں پر 1 کا کھانا 2 کے لیے، 2 کا کھانا 4 کے لیے اور 4 کا کھانا
8 کے لیے وہ کفایت کر سکتا ہے، لہٰذا اس حدیث میں کوئی بھی تعارض وہ نہیں ہے ان دونوں باب کے دونوں روایات میں۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔